بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الموازنة بين فريضة الاتباع وضرورة الاجتماع، اس کو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ فریضہ اتباع اور فریضہ اجتماع کے درمیان توازن۔ سب سے پہلے تو ان دو یہ ہمارا آج کا جو یہ گفتگو ہے یہ پیج نمبر 28 سے شروع ہو کر آگے چلے گی، جو کتاب کا صفحہ نمبر 28 ہے، کتاب الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی، مؤلفہ ڈاکٹر صلاح الصاوی۔ اتباع جو ہے اچھا بلکہ یوں بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا تعارف ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک تعبیر ہے، ایک لفظ ہے، اور وہ ہے اہل السنہ والجماع۔ ایسا ہی ہے؟ یہ کیا ہے ویسے اہل السنہ والجماع؟ سنت والے اور جماعت والے، دو لفظ ہیں۔ یعنی کہنے کو تو سنت میں کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تاکہ ایک لفظ جو ہے پوری طریقے سے سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے تو ہم نے کہا کہ اہل السنہ والجماع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر، جس دستور پر، جس طریقے پر رہے ہیں اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو جائے کہ سنت جو ہے وہ مختلف اسلامی علوم کے اندر مختلف معنی رکھتی ہے، یہ آپ پر واضح ہے یا نہیں ہے؟ سنت جو ہے مختلف اسلامی علوم کے ساتھ شغف رکھنے والوں کے ہاں مختلف رکھتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جب آپ فقہ پڑھتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ مباح ہے، یا تو سنت جو ہے وہ وہاں پر بالعموم فرض کے یا مباح کے ریفرنس سے آتی ہے، ٹھیک، اس کے مقابلے پر آتی ہے سنت۔ اچھا، یہ جو اصطلاح ہے یہ صرف فقہ پڑھنے کے دوران آپ کی اصطلاح ہے۔ اچھا، جب آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن سے ہے یا سنت سے ہے یا اجماع سے ہے یا قیاس سے ہے، ٹھیک ہے، یہاں بالکل سنت کا اور ریفرنس آگے ہے۔ یہ کس علم کی اصطلاح ہے؟ یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ اچھا، پھر جب علماء عقیدہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے یا بدعت ہے، تو یہاں سنت جو ہے وہ بدعت کے مقابلے پر آیا ہے۔ اچھا، اب ہمارے جو اسلامی تصورات ہیں، اسلامی جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہے، دین کی فاؤنڈیشنز ہم نے ڈالنی ہے، وہاں پر ہمارے جو ہمیشہ ہی زیر بحث آئے گی سنت، وہ علماء عقیدہ والی اصطلاح کے ساتھ آئے گی۔ یعنی یہ جو اصطلاح ہے یہ صرف اس وقت آئے گی ہمارے زیر بحث جب ہم اصول فقہ پڑھیں گے نا، سنت بمقابلہ قرآن یا اجماع، اور وہ صرف اس وقت آئے گی جب ہم فقہ پڑھ رہے ہوں گے کہ جی یہ فرض ہے، یہ سنت ہے۔ البتہ ہم اپنی عام اسلامی زندگی میں، کیونکہ اسلامی زندگی کو تشکیل کیا ہے اسلامی عقیدے نے اور اسلامی تصور نے، تو اور تھوڑا سا یہ ضروری بھی ہو گیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ بالعموم عقیدہ یہاں پڑھایا نہیں گیا ہے، تو سنت کا یہ جو مفہوم ہے یہ بہت کم ذہنوں کے اندر آتا ہے۔ سنت، جب بھی آپ سنت کہتے ہیں تو اس سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے متعلقہ بعض سنتیں جو ہیں یہ کل تصور ہے اس وقت کے مسلمان کا، خاص طور پر زمین کے اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کا بالعموم الا ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے اچھا، اب یہاں پر ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ اس معنی میں، اچھا اب اس معنی میں جب آپ سنت کہیں گے، سنت تو قرآن بھی اس میں آتا ہے،
ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں اہل سنت تو کیا مطلب ہے کہ یہ آپ صرف سنت لے رہے ہیں، قرآن نہیں لے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سب سے وہ بڑی چیز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس کی اتباع کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ جو ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اتبع ما انزل الیک من ربک۔ اچھا، تو اس وجہ سے وہ قرآن بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، وہ سارا کچھ بھی اس میں تھے۔ اچھا، اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ چیزیں آتی ہیں جو فرائض کے ما سوا ہے، نہیں، اس میں فرائض بھی آتے ہیں، نماز بھی اس میں سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز پر اس پیراڈائم میں، ٹھیک ہے، اس پیراڈائم میں رہتے ہوئے سب سے بڑھ کر جس چیز پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ سب سے زیادہ سنت جس کو کہتے ہیں تو وہ ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا ایک چیز ہم ذکر کرتے چلیں، اسلامی جو لائبریری ہے، مکتبہ اسلامیہ جو ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ شیلف ہے مختلف کتب کی۔ ایک ہے کتب حدیث، وہ آپ جانتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ وغیرہ، بیہقی، صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے جی، مسند احمد وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ کتب حدیث ہیں۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اچھا، ایک پورا ایک شیلف ہے اسلام کے جو ماثور علوم کے اندر، پورا علم کا یا کتب کا ایک پورا شیلف ہے جس سے بالکل ہمارے لوگ واقف نہیں، وہ ہے کتب سنت۔ اب زیادہ تر لوگ شاید یہی سمجھیں گے کہ جب ہم کتب سنت کہتے ہیں، کسی وقت خیر اس کا اطلاق ہو بھی جاتا ہے تو اسے وہ سمجھیں گے کہ یہ کتب حدیث کہہ رہے ہیں، کتب سنت جو ہے وہی بخاری مسلم نہیں۔ کتاب السنہ جو ہے امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے، یہ امام جو ہے وہ مروزی نے جو ہے وہ لکھی ہے، وہ ضحاک نے لکھی ہے، وہ کتنے ہی ائمہ نے بالعموم جو ہے وہ کتاب السنہ جو ہے وہ لکھی ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی کتاب السنہ جو لکھی ہے اس میں احادیث ایسا نہیں ہے کہ نماز، طہارت، زکوٰۃ، بیوع وغیرہ سے متعلقہ، نہیں، اس کے اندر اسلامی عقیدہ اور وہ چیزیں جس پر مسلمانوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے، اور خصوصاً جس کے اندر اہل اسلام اپنے مابین پائے جانے والے بدعتی ٹولوں سے مختلف ہیں، ان امور کا اندراج کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کتب سنت کہا گیا ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا مطلب آپ کر لیں کہ جب ہم سنت کہتے ہیں تو سنت کا سب سے بڑھ کر اطلاق صحیح تصورات پر ہوتا ہے، صحیح تصورات، صحیح عقائد اور صحیح اصول اور مبادی، الہیات سے متعلق، نبوات سے متعلق، اور یہ جو ہے ملائکہ اور انسان کی جواب دہی، انسانی اعمال، انسان کا سٹیٹس اور وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تصورات، اصول اور مبادی ہیں ان پر ہم سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ عبادات ہوں، وہ اخلاق ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ روزمرہ کے امور ہوں، سماجیات ہوں، وہ نکاح طلاق کے متعلق، ان سب پر جو ہے وہ ہم سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا پہلے تو یہی واضح ہو جائے کہ اچھا، یہ جو ریفرنس ہے، جب آپ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں تو اس میں کون سا ریفرنس ہوتا ہے سنت کا؟ وہی جو کتب عقیدہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ پورا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے امت کو، اس میں سنت سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ نہیں کہ اس میں قرآن نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مباحات سے ہٹ کر ہے اور یہ فرائض سے ہٹ کر ہے، اس معنی میں آپ اہل سنت ہیں، صرف سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مطلب ایسا جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو سب سے بڑا فریضہ ہے دین کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ اپنے طرف جو آپ کی طرف جو نبی بھیجا گیا ہے اس کا دامن پکڑ لیں اور اس سے ہر چیز کو سیکھیں، عقیدے سے لے کر شریعت تک، عبادت تک، اخلاق تک، سماجیات تک، سب کا سب جو ہے آپ اپنے نبی سے سیکھیں۔ تو یہ ہوئی، اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم
اتباع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ لفظ مختلف ہیں, اسی کو کسی وقت سیاق میں لاتے ہوئے ہم اس کو سنت کہتے ہیں, اور اسی بات کو کسی وقت اس پر چلنا جو ہے اس کو ہم اتباع کہتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا پہلا فریضہ. اچھا, اس پر رہتے ہوئے زمین میں جتھا بندی کرنا, اس دین پر, اس شریعت پر, اس عقیدے پر رہتے ہوئے جس کو آپ کے وقت کا نبی لے کر آیا ہے, یہاں پر رہ کر ہاتھوں میں ہاتھ دینا اور مل کر ایک قوت بننا, ایک طاقت بننا, ایک تہذیب بننا, ایک جماعت بننا, ایک معاشرہ بننا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے دشمنوں کے ساتھ بطور جماعت لڑنا, بھیڑنا, دشمنی کرنا, عداوت کرنا, ان کو پسپا کرنا, ان کو شکست دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو نصرت, طاقت وغیرہ دینا, یہ سارا کچھ کیا ہے, اس بات کو ہم کہتے ہیں جماعت. اچھا, تو یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ اصلاً اور اساساً ایسا نہیں ہے جس کو ایک فرد, محض ایک فرد کے طور پر لے لے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سیکولرزم وغیرہ کا وہ جو الاپا جاتا ہے نا نعرہ, آپ کا یہ جو لفظ ہی ہے نا اہل السنہ والجماعہ, اس کی نفی کرتا ہے. مطلب ہے یہ دین جو ہے یہ انڈیویجول عمل کے لیے ہے ہی نہیں, اس کی جو سب سے پہلی شناخت ہے وہ یہ ہے کہ یہ الجماعہ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اور ایک معاشرہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اجتماع جو ہے روئے زمین پر تشکیل دیتے ہیں. اسی کو جماعت المسلمین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, اور یہ جو فریضہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ استغفر اللہ جو ہم نے گڑھ لیا ہو, اس کے اوپر صحیح ترین اور بے شمار احادیث موجود ہیں اس مضمون کی. علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ, جماعت کو لازم پکڑو اور خبردار رہو فرقہ سے, یعنی تفرقہ, ٹولیاں بننا, گروہ بننا اور ٹکڑیاں بننا جو ہے وہ اس دین کے اندر جائز نہیں ہے. اچھا, بلکہ اس حوالے سے تھوڑی سی, کیونکہ یہ ایک ہے ہی تاصیل کی بات, اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی کھول لیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورت آل عمران کے اندر آتی ہے, چوتھا سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس کا دوسرا رکوع جو ہے, یہ اور قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ایک مقام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہ جو رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اس کا آپ آغاز بھی کریں اس مضمون کا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کہتے ہیں کہ یعنی سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والی اور بندے کو پریشان کر دینے والی جو ایک آیت ہے وہ یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. باقی اگر ویسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کچھ یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, تو اس کا جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. اچھا, جو اس سے اگلی آیت ہے وہ کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر مجتمع ہو کر اللہ کے رسی کو پکڑ لو اور تفریقے کے اندر, ٹولیوں کے اندر, ٹکڑیوں کے اندر مت بٹو. آگے چل کر جو ہے نا پھر اسی کے حوالے سے یہ پورا رکوع جو ہے وہ اسی مضمون پہ آگے چلتا ہے, اور بہت ساری تنبیہات, ہدایات اس رکوع کے اندر آپ کو ملتی ہیں. اچھا, اب یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور وَلَا تَفَرَّقُوا, اس حوالے سے یہ امام ابن تیمیہ دو احادیث اکٹھی لے کر آتے ہیں. یہ جو ہے نا الخلافت والملک, مجموع فتاوی ابن تیمیہ ہی کا کچھ حصہ جو ہے کو میرا خیال ہے کو 70-80 صفحے کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے, جس کو پھر بعد میں لوگوں نے اس پورے حصے کو نکال کر ایک الگ ابن تیمیہ کی تالیف کے طور پر بھی دے دیا الخلافت والملک. مودودی صاحب کی بھی جو کتاب خلافت و ملوکیت عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے تو اس کا بھی یہی عنوان ہے بائی دا وے الخلافت والملک. تو ملوکیت کو عربی میں ملک کہتے ہیں, ملوکیت یہ ہم اردو میں بولتے ہیں. اچھا, تو اس میں یعنی اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اپنی الخلافت والملک میں یہ دو حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی لے کر آئے ہیں.
اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اندر 3 احکام جو ہیں وہ دیتے ہیں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی 3 احکام اپنی امت کو دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر پکڑو گے اور ٹولیوں اور ٹکڑیوں کے اندر نہیں بٹو گے. اچھا، یہ جو ہے دوسری حدیث کے اندر عین وہی 3 احکام آئے ہیں لیکن مختلف الفاظ میں، اور اصل میں یہ جو پوائنٹ ہے وہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اسے آپ کو ہو جائے گا. دوسری حدیث میں جو حکم ہے عین وہی حکم تیسرے پوائنٹ پر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وَآمُرُكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کا. مطلب باقی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک توحید آتی ہے اس کے اندر. اچھا، تو ادھر بھی توحید کے لیے ذرا تھوڑی سی اور تعبیر ہے، ادھر بھی توحید کے لیے جو ہے وہ اور تعبیر ہے. اور پھر جو ہے وہ امت کی جو قیادتیں ہیں، لیڈرشپس ہیں، ان کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی یہ آتی ہیں. پہلی میں تھوڑا سا مختلف الفاظ آتے ہیں، دوسرے میں مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر عین وہ 3 پوائنٹ جو ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک ہیں. اچھا، تو جہاں وہ تیسرا حکم آتا ہے جو ہم نے کہا کہ ایک میں آتا ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسرے میں آتا ہے وَآمُرُكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اور میں تمہیں تو اس سے جو ہے وہ جو امام ابن تیمیہ کا جو مقصود ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو لفظ ہے نا تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پہلے قرآن کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی تفسیر الجماع ہے. یہ جو پوائنٹ ہے بہت اہم ہے، اس چیز کو جب سمجھ لیں. بالعموم ہمارے ہاں جو ہے نا یہ اس آیت کو اس انداز میں لیتے ہیں، جمیعاً کا مطلب کرتا ہے عام طور پر کر دیتے ہیں سب. یہ خاصا مسلیڈنگ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو. تقریباً اس انداز کا کر لیتے ہیں. سب سے مراد ہے ایک جو ہے نا اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. سیکولرزم ثابت ہو گیا نا. تو میں سے ایک جو ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مثلا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو پڑھیں، پھیلائیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں کہ یہ آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. یہ بالکل صحیح درست پوری تفسیر نہیں ہے اس آیت کی. یہ آیت قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس میں باقاعدہ جماعت المسلمین کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو کی ہے وہ ہے الجماع. اچھا، اب یہ جو ہے بالکل کلیئر ہے احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ جماعت المسلمین کا لفظ آتا ہے. جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت. جو شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے وابستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستگان جتنے ہیں روئے زمین پر، ان کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت. اور کسی جگہ پر صرف الجماع آتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جب آپ نے اس کا جو مضاف الیہ بیان نہیں کرنا تو اسی کو جو ہے وہ معرف الف لام کے ساتھ کر دیا جاتا، تو وہ جو ہوئی جماعت المسلمین ہی دراصل الجماع ہے. یہاں پر جو ہے وہ عام طور پر یہ ظالم جو ہیں وہ کچھ الجماع، کیونکہ احادیث میں بہت زیادہ آتا ہے، خاص طور پر حذیفہ کی وہ حدیث جس میں وہ جب فرقے ہو جائیں گے، ٹولے ہو جائیں گے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ وہ زمانہ میں پالوں تو کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو ایک جگہ نا الزم جماعت المسلمین و امامہم، اور ایک جگہ الجماع. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں الجماع جو ہے نا کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے. الجماعت سے مراد کوئی بھی نہیں بھائی، الجماعت سے مراد کوئی بھی اسٹیٹ نہیں ہوتی. الجماعت سے مراد جماعت المسلمین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اللہ کے فرما بردار ہو چکے بذریعہ وقت کی رسالت، تو ان کا جو اجتماع ہوگا، ان کا جو اکٹھ ہوگا، ان کا جو کیمپ ہوگا، اس کو ہم جماعت المسلمین کہیں گے. تو یہ اب تھوڑا سا اس میں ہمارا وقت لگ گیا. تو یہ جو دوسرا فریضہ ہے وہ ہوا جماعت. تو ایک ہوا سنت جس کو ہم کسی وقت اتباع بھی کہتے ہیں، اور دوسرا فریضہ ہوا جماعت جس کو کسی وقت ہم اجتماع بھی کہتے ہیں. تو یہ دو بنیادی فریضے ہیں جن کو مل کر اکٹھا کر کے آپ جو ہیں
اپنے اس اسلامی کردار سے عہدہ برا ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کر رکھا ہوا ہے. نہ وہ اکیلا وہ فرض آپ کو کفایت کرتا ہے کہ جی آپ کا عقیدہ صحیح ہے اور الحمدللہ آپ کے اعمال صحیح ہیں, آپ سنت کے متبع ہیں, اور نہ اس بات سے پورا ہوتا ہے کہ جی آپ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا حصہ ہیں. تو دونوں فریضے جو ہے اس میں موازنہ, یہ آج ہمارا موضوع ہے.